نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سوال تھا کہ آج کل قتل و غارت بہت زیادہ ہے، آئے روز لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے دشمنیوں کی وجہ سے اور کئی دوسرے معاملات کی وجہ سے۔ تو دین اسلام ایک مسلمان کے قتل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ اگر سمجھنا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین اسلام کو دیکھنا ہوگا، دین اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور دین اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے خون کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حرام سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کو قتل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ کوئی بھی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر اگر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، تو اللہ کے نزدیک اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، خالداً فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جہنم کے اندر رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور ایسے شخص پر اللہ کا غصہ اور اللہ کی لعنت یعنی پھٹکار ہوگی۔ دین اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور اس نے کوئی گناہ سرزد اس سے ہو گیا ہے، تو اس کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر ڈالتے بھی ہیں تو ایک مخصوص وقت کے بعد، سزا پوری ہونے کے بعد، اس کو بالآخر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے جو دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کے لیے میں نے سزا کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور وہ کوئی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، ہمیشہ اس کا ایندھن کا حصہ رہے گا، جلتا رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا غصہ اور اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ اب یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ اگر کوئی ایسا مجرم ہے جس نے کوئی ایسا جرم کیا کہ اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اگر اس کو قتل کر دیں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہاں، کچھ ایسے جرم ہیں کہ جس کے اوپر دین اسلام نے سزا کے طور پہ قتل رکھا، مثلا ایک قاتل ہے تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ یا احادیث کے اندر دوسرے جرم موجود ہیں جن کی بطور سزا کے طور پر کسی کو قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار ہر شخص کو نہیں دیا کہ جو مرضی یا اٹھے اور قتل کرنا شروع کر دے۔ اس طرح تو معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، اور دین اسلام امن والا دین ہے، فساد برپا کرنے والا دین نہیں۔ یہ تو فساد کو، فتنے کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ یہ اختیار وقت کے قاضی کا ہے، وقت کی عدالت کا ہے، وقت کے جج کا ہے کہ وہ دلائل سننے کے بعد کسی کی موت کے بارے میں فیصلہ کرے،
نہ کہ ہر شخص ہی اٹھے اور اپنے طور پہ قتل و غارت شروع کر دے۔ دوسری سب سے اہم بات، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر نقل فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، جو شخص یہ شہادتین دے دیتا ہے اس کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جب وہ مسلمان کہلاتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیا، اور ہم ذرا سے مسائل کے اوپر، ذرا سی باتوں کے اوپر دوسروں کے بارے میں ہم کفر کے فتوے دیتے ہیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں، اور اپنے جذبات سے یہ فیصلہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے لہذا میں اس کو قتل کر دوں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیا گیا، اور اگر کوئی جان بوجھ کے دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، تو اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس کے اوپر برستی رہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی، ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں غور کرے کہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ نہ ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کا خون ہو، نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کی عزت پامال ہو، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں نہیں اچھالتے، ایک دوسرے کی عزتیں پامال نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔